علیکم، میں امداد سمرو۔ آج میں نے آپ کے ساتھ اپنے دل کی کچھ باتیں کرنی ہے۔ ہم جو صحافی ہوتے ہیں اپوزیشن کو ہمیشہ اچھے لگتے ہیں اور حکومتوں کو برے، کیونکہ صحافیوں کا کام ہی ہوتا ہے حکومت کے کاموں کو سامنے لانا، حکومت کے فیصلوں کو عوام کے سامنے لانا، حکومت پہ ہونے والی تنقید کو اجاگر کرنا، اور پھر یہ کہ جہاں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حکومت غلط کر رہی ہے اس غلط کو غلط کہنا۔ عمران خان صاحب کی جب آمریت تھی، جب صحافیوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے سب کچھ پازیٹیو دکھانا ہے، پازیٹیو رپورٹنگ کرنی ہے، فون کالز آتی تھی صحافیوں کو، بڑے بڑے اینکرز کو آف ایئر کر دیا جاتا تھا، صحافیوں کو نوکریوں سے نکالا جاتا تھا، اور اس وقت ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ نواز شریف کو نااہل نواز شریف کہیں، اور اس سے پہلے جب عمران خان کا پروجیکٹ چل رہا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ آپ شاہد خاقان عباسی کو خود ساختہ وزیر اعظم کہیں۔ ہم انکار کرتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ کہ طرح طرح کے اپوزیشن کے اسکینڈلز جھوٹے لا کر ہمیں دیے جاتے تھے کہ آپ یہ کریں، ہم انکار کر دیتے تھے۔ اور اس وقت جب عمران خان صاحب نے پوری کی پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا ہوتا تھا، تب کچھ صحافی ہی تھے جو عمران خان کے خلاف بات کرتے تھے۔ ہم نوکریوں سے گئے، ہم نے آ کر اپنا یہ ولاگ شروع کیا، عمران شفقت صاحب، میں، کافی سارے اور ہمارے دوست، اور پھر ہمیں جو خبر ملتی تھی، جس پر پابندی ہوتی تھی نیشنل میڈیا پر چلانے کی، ہم وہ چلا دیتے تھے۔ اور اس وقت مسلم لیگ نون کے دوست خاص طور پر وہ جہاں ملتے تھے تعریفیں کرتے تھے، ہمیں جمہوریت کا مجاہد کہتے تھے۔ ہم کہتے تھے ہاتھ جوڑ کر کے جی ہم کوئی مجاہد وغیرہ نہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، بس کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم ایمانداری سے اپنا کام کریں۔ اور وہ ہمارے منہ بھی چومتے تھے، ماتھا بھی چومتے تھے، گلے بھی لگاتے تھے۔ اور پھر وقت بدلا، مسلم لیگ نون حکومت میں آئی، اور پھر اس میں ہمیں یہ بڑا فیصلہ کرنا تھا کہ اپوزیشن، حکومت، لیکن جو عمران خان صاحب نے سیاست کی 9 مئی، اس کے بعد 26 فروری، اس وقت بھی ہم عمران خان صاحب کی سیاست پر شدید تنقید کرتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حکومت کے فیصلے، جس طرح پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں آئے روز بڑھائی جاتی ہیں، جس طرح اور اس طرح کے معاملات ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں، تو وہ دوست جو ہماری تعریفیں کیا کرتے تھے وہ ناراض ہونا شروع ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ جی اب حکومت کے اوپر بھی بندہ اگر بات نہ کرے تو کس پہ بات کرے۔ یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دوست عمران شفقت صاحب، جن کو عمران خان صاحب کے دور میں اس وقت کی جو سائبر کرائم تھا، FIA کا یونٹ سائبر کرائم کا، انہوں نے اٹھا لیا تھا، کیونکہ عمران شفقت صاحب نے بشرا بی بی صاحبہ کی جو شہرت تھی کہ وہ جادوگرنی ہے، وہ جادو ٹونا کرتی ہے، اس پر ایک ولاگ کر لیا اور ان کو اٹھا لیا گیا، عامر میر صاحب کو بھی اور عمران شفقت صاحب کو بھی۔ اور اس وقت پوری کی پوری مسلم لیگ نون یا اس وقت کی اپوزیشن جو ہے وہ حق میں بیانات، انہوں نے مذمتی بیانات دی اور حق میں بیان دیے۔ بہرحال اب عمران شفقت صاحب نے ایک ولاگ کیا 15 جولائی کو۔ اس ولاگ میں انہوں نے وہی باتیں کوٹ کی جو حکومتی سینیٹر فیصل ووڈا صاحب آئے روز ٹی وی ٹاک شو میں کرتے ہیں۔ ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ حکومت کون چلا رہا ہے، کون نہیں چلا رہا، کون کیا کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، اس طرح کی باتیں تھیں، انہوں نے کر لی اپنے ولاگ میں۔ پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ جی NCCI ملتان سے ایک نوٹس 24 جولائی کو عمران شفقت صاحب کو بھیجا جاتا ہے بذریعہ واٹس ایپ، جس میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ پیر کو، یعنی گزشتہ پیر کو صبح 10 بجے ملتان پہنچے۔ پھر وکلا جاتے ہیں وہاں پر، پتہ کرتے ہیں، اور شکایات کس کی ہے، الزام کیا ہے، کیونکہ جو نوٹس آتا ہے اس میں کوئی الزام نہیں ہوتا، الزام کیا ہے، شکایت کس کی ہے، ذرا بتائیے۔ پھر یہ ڈاکومنٹ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں ملتا ہے جی عمران شفقت صاحب کو بذریعہ وکیل،
اور اس ڈاکومنٹ کے آخر میں آپ دیکھیں گے تو جو شکایت کنندہ ہیں، یعنی جنہوں نے کہا کہ عمران شفقت کے خلاف کارروائی کی جائے، وہ جناب قابل احترام وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب ہیں۔ اس میں الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جی آپ نے ڈگنیٹریز، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو بدنام کیا ہے، آپ نے جھوٹے الزامات لگائے ہیں، اور لمبی چوڑی تفصیل ہے اس میں، اس طرح کی باتیں کی گئی۔ اب یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری تعریفیں کرتے تھے، ہمیں ملتے تھے کسی بھی میٹنگ پہ، کسی بھی تقریب پہ، جب پریس کانفرنسز پہ، تو ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تب ان کو اچھا لگتا تھا، اب ان کو برا لگتا ہے۔ تب عمران شفقت صاحب اچھے تھے، اب عمران شفقت صاحب برے ہیں۔ یہ حکومتوں کا، یا پاکستان میں خاص طور پر نون لیگ کے لیے تو پیر صاحب پگاڑا نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی مسلم لیگ نون کمزور ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے، اور طاقتور ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے۔ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، سیاستدان ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں جب طاقت میں آئی ہے مسلم لیگ نون تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کا صحافیوں کی طرف رویہ کیا ہے۔ عمران شفقت پر الزام ہے کہ جی انہوں نے بدنام کیا، کیونکہ اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے سلمان شہباز صاحب کا نام بھی تھا، اور وہ جو ڈھول روزانہ پیٹ رہے ہوتے ہیں فیصل ووڈا صاحب، وہی بات تھی کہ بھائی اسلام آباد میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو فیصل ووڈا صاحب کو کچھ نہیں کہا، عمران شفقت صاحب کو نوٹس آ گئے، اچھا جی ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد اپنا رانا ثناءاللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، انہوں نے ایک اجلاس میں کہا کہ سندھ حکومت 3000 ارب روپے کی کرپشن کر کے، انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے انہوں نے دبئی بھیج دی ہے۔ یہی باتیں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے مظفر آباد جلسے میں کہیں، انہوں نے فگر نہیں دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جتنا پیسہ سندھ جاتا ہے وہ سارا کا سارا کرپشن اور منی لانڈرنگ کی نظر ہو جاتا ہے، دبئی چلا جاتا ہے۔ یہی باتیں اپنا کسی مسلم لیگ نون کے ایک اور لیڈر کے سے میں نے سنا کہ دبئی کی پراپرٹیز اسی لیے مہنگی ہے کہ پیپلز پارٹی نے سارا پیسہ وہاں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ تو اب کیا این سی سی آئی کا کام صرف صحافیوں کو پکڑنا ہے، یا واقعتاً احتساب کرنا ہے کہ کوئی بھی کسی کی پگڑی نہ اچھالے؟ صحافی جو سنتا ہے، جو سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر بات کرتے ہیں، صحافی اس کے اوپر تجزیہ کرتا ہے، تبصرہ کرتا ہے۔ میں آپ کو فیصل ووڈا صاحب کا بیان پڑھ کے سناتا ہوں، جو انہوں نے تو ٹاک شوز میں باتیں گفتگو کی تھی، لیکن ایک اور انہوں نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا تھا، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ لیکن ایک چیز محترم عطا تارڑ صاحب کی نظر، کہ عطا تارڑ صاحب وزیر اطلاعات جو ہوتے ہیں نا، وہ صحافیوں اور حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں، میڈیا اور حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی کام کرنے کل آپ اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں گئے ہوئے تھے۔ اگر آپ کو شکایت تھی، آپ صحافی کو فون کرتے کہ دیکھیں جی یہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو شکایت تھی، آپ کہتے کہ جناب یہ ہمارا موقف ہے، ہمارا موقف۔ پھر آپ کو اگر آپ کو نہ سنا جاتا، آپ کے موقف کو نہ رکھا جاتا تو پھر اور بات، لیکن ایک ادارے کے ذریعے صحافیوں کو ہراساں کرنا، نوٹسز بھیجنا، صرف عمران شفقت صاحب کو نہیں بھیجا گیا، سجاد انور صاحب کو بھیجا گیا تھا، میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا۔ تو فیصل ووڈا کی طرف این سی سی آئی کب بھیجیں گے آپ؟ رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف کب بھیجیں گے آپ این سی سی آئی؟ یا جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز کے اندر گفتگو ہوتی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور قائمہ کمیٹیوں کے اندر جو بات چیت ہوتی ہیں، جو چیزیں لائی جاتی ہیں، پھر ان کے خلاف کب آپ متحرک ہوں گے؟ ظاہر ہے حکومت لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے، حکومت اس طرح تو آوازیں دبا نہیں سکتی۔ میں وہ صحافی ہوں جس نے عمران خان صاحب کی گھڑی کی چوری کی خبر دی تھی۔ اس وقت قومی میڈیا وہ خبر، باوجود اس کے کہ میں نے وہ خبر اپنے ویلاگ میں کی، اور اس کے باوجود قومی میڈیا میں وہ خبر نہیں چل سکتی تھی، کیونکہ جکڑ بند تھا میڈیا کے اوپر، پابندیاں تھیں۔ اس وقت نواز شریف کے جلسوں میں نعرے لگتے تھے گھڑی چور عمران خان کے خلاف،
پی ڈی ایم کے جلسوں میں. ہماری خبر تھی بھائی. صحافی اپنا کام کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ صحافی سوال کرنا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صحافی سوال نہیں کر سکتے ہم سے. کیوں نہیں کر سکتے ہم سوال؟ آپ نے اگر اپنی سرکاری بینچز پہ بٹھایا ہوا فیصل اوڈا صاحب کو، مجھے نہیں پتا کس کے کوٹے پر ہے. نون لیگ والے کہتے ہیں زرداری کے کوٹے پر ہے، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کسی اور کے کوٹے پر ہے. بیٹھے تو حکومتی بینچز پر ہیں نا. ان فیصل اوڈا کو کون پوچھے گا جو ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت کا بیٹا مال بنا رہا ہے، جو ٹی وی ٹاک شوز میں کہتے ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ کی چہیتی وزیر مال بنا رہی ہے. یہ سارا کچھ فیصل اوڈا کہتے ہیں نا. اور روزانہ ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ٹی وی پروگرام روکا نہیں جاتا، بند نہیں کیا جاتا، کیونکہ فیصل اوڈا ہیں. صحافی کمزور ہے بھائی. آپ آ جا کے پیر صاحب پگاڑا کی بقول آپ کمزور کے آ کر گردن سے پکڑیں گے. اچھا جی، فیصل اوڈا صاحب کا ٹویٹ سن لیں جی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اوپر سے ماشاءاللہ وزیر خارجہ بھی پاکستان کو فیملی کارپوریشن کی طرح چلایا جا رہا ہے. مبینہ طور پر ان کے قریبی رشتہ دار مبینہ نواسے پر غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلا کر مبینہ ریپ، تشدد اور بھتہ خوری کا الزام سامنے آئے، جس کے بعد غالباً متعلقہ غیر ملکی سفارت خانے کی مداخلت پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. حکومت مبینہ واقعے کو دبانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے. کیس کو ریپ کے بجائے بھتے تک محدود کرنے کی مبینہ کوشش اور مظلوم غیر ملکی خواتین کو جلد از جلد ملک سے واپس بھیجنے کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں. اس واقعے میں 164 کا بیان جو اب تک سامنے آ جانا چاہیے تھا وہ منظر عام پر نہیں آیا، اور ماضی کی میڈیکل رپورٹس کے ریکارڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے منپسند رپورٹس بھی حاصل کر لی جاتی ہیں. یہ بیانات سامنے آنے سے پہلے کا ان کا ٹویٹ ہے جب واقعہ ہوا تھا رضا ڈار صاحب والا غیر ملکی خواتین کا. یہ وہ جمہوری جنازے ہیں جو 500 افراد نے ملک پر ایلیٹ کیپچر کے تحت قبضہ کیا ہوا ہے. جمہوریت کے نام پر کچھ جمہوری جنازے کئی سالوں تک ملک کو لوٹ ہی رہے تھے اور عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ ان جمہوری جنازوں کی اولاد در اولاد کے ہاتھوں میں پاکستان کی قسمتوں کے فیصلے ہیں. جمہوری پارٹیاں اور جمہوری جنازوں کی جو چیز میں ایکسپوز کرتے آ رہا ہوں، پاکستانی قوم دیکھے کسی پولیٹیکل پارٹی یا اس کے لیڈر خواہ اپوزیشن کے ہوں یا حکومت میں یا اتحادی کسی ایک کا بھی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا، سمیت خواتین کے حقوق کے نام نہاد چیمپئنز. بس خاموشی، کیونکہ ان سب سیاستدانوں اور 500 ایلیٹ کیپچر کے جمہوری جنازوں کے مفادات ایک ہیں. جیلوں کو جدید طرز پر اپ گریڈیشن کی بات سنی اور ابتدا بھی ماشاءاللہ اپنے رشتہ داروں سے ہو رہی ہے. یاد رہے میں نے کہا تھا کہ اب یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے، جو بات پھر اسلام آباد کی ہر جہاں آپ جائیں گے تو آپ کو گوسپ یا وہاں پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. میں نے کہا تھا کہ پاکستانی انٹرنیشنل اسکینڈلز اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں گی. دور اندیشی کے تحت جیسے کرتوت ویسا انجام. ہمیشہ وقت سے بہت پہلے بتاتا ہوں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 2022 سے کوئی جمہوری لیڈر پاکستان میں بیمار نہیں ہوا. میں نے کیوں کہا تھا اس کا جواب بھی جلد دوں گا. میں نے ہر بات جو پہلے کی آج کر رہا ہوں، وطن واپسی پر بھی کروں گا. ان دنوں شاید پاکستان سے باہر تھے اور اس پر کھڑا رہوں گا. میں گنہگار آدمی ہوں، لیکن میرا توکل اللہ پر مضبوط ہے، اور جن کا توکل اللہ پر نہ ہو ان کی قسمت میں ذلت اور رسوائی ہوتی ہے. ہم جمہوری لوگ اس قدر گر چکے ہیں کہ ماں بہن بیٹی میں فرق بھول جاتے ہیں. کم از کم اگر ذرا سا بھی پاکستان اور اس کے امید کا احساس ہو تو فی الفور اسحاق ڈار استعفیٰ دیں. کون اس شرمناک الزام کے بعد نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ دنیا کے آگے پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑا ہو سکتا ہے؟ جناب یہ انہوں نے فیصل اوڈا صاحب نے یہ گفتگو کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے جناب اور بھی طرح طرح کے الزامات ٹاک شوز پر لگائے. اور وہ فیصل اوڈا عطا تارڑ صاحب کے ساتھ سرکاری بینچز پر بیٹھے ہوتے ہیں، ترامیم کو ووٹ بھی دیتے ہیں، بجٹ کو ووٹ بھی دیتے ہیں. آج آ کے جو ہے وہ قصور نکلتا ہے صحافیوں کا کہ جی آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں. آپ لوگ عمران شفقت صاحب کا 15 جولائی کا ولاگ سن لیں. اس میں اگر آپ کو لگے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو جس کے اوپر ان کی قانون جو ہوتا ہے گرفت ہو قانون، جن کے اوپر ایکشن جس کے اوپر ہو، تو یہ
جو کام ہے نا کرنے والے وزیر اطلاعات صاحب کے، وہ یہ نہیں ہے. کوئی اور چلا جاتا، گلا نہ ہوتا. جو جانتے بھی ہیں، جن کو پتہ بھی ہے، وہ اگر اس طرح کام کرے تو پھر ظاہر ہے گلا بھی ہوتا ہے، اور بطور صحافی ایک کہ یار ہم کس دور میں جی رہے ہیں جہاں بات کرنا بھی جرم ٹھہرے، جہاں آپ گفتگو بھی نہ کر سکیں، اور وہ لوگ جو آپ کی تعریفیں کرتے ہوں وہی آپ کے اوپر پتھر اٹھانا شروع کر دیں. تو اس سے بطور جرنلسٹ یہ احساس ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم جمہوری سمجھ کر کہتے تھے کہ ملک میں اس طرح کی جمہوریت ہونی چاہیے. جمہوریت پر سے میرا ایمان کبھی بھی کسی کی حرکت کی وجہ سے نہیں اٹھے گا، وہ قائم رہے گا، لیکن کرداروں کا پتہ پھر چل جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.